الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حضرات گرامی، ہمارے نوجوان مبلغین نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے اس خطے میں، اس علاقے میں، آپ کے محلے میں تقریر کے لیے حاضر ہو جاؤں اور آپ کی زیارت کروں. مجھے خوشی ہے کہ میں آج پہلی بار آپ کے محلے میں حاضر ہوں اور آپ کے ذوق و شوق کا مشاہدہ کر رہا ہوں. خدا دین کے حوالے سے آپ کی محبتوں کو قائم رکھے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ گفتگو کا آغاز کریں. حضور اسلام کی عظمت کے بیان کے سلسلے میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے کمالات، ان کی عظمتیں کچھ اس طور پہ بیان کی جائیں کہ جس کا تعلق فکر کی دنیا سے ہو، استدلال کی دنیا سے ہو، دلائل کی دنیا سے ہو. اگر اس لہجے کو اختیار کیا جائے تو یقینی طور پر آپ زیادہ فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. اس لیے میں چاہوں کہ آسان لب و لہجے میں، جسے میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ بھی سمجھ جائیں، ہم سب مل کے سرکار کا ذکر پاک کریں. آپ نے کہا کہ میں رسول پاک کا ذکر کروں، تو میاں ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، جس کے بارے میں معلومات اتنی ہوں کہ جس کے ذریعے سمجھا جائے کہ ہم نے اسے مکمل طور پہ جان لیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اللہ کے رسول کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان کی عظمتوں سے واقف ہیں، ان کی بلندیوں سے واقف ہیں، ان کے کمالات سے واقف ہیں، ان کے فضائل سے واقف ہیں؟ یہ ہم تو ہم ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں سے واقف نہیں ہے.
جناب جبریل اسلام سے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ پوچھا تھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہزاروں بار بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تھے، انہیں پوچھنے کا حق تھا، اور سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت آدم سے لے کر کے مجھ تک جتنے انبیاء کرام آئے سب کے پاس یہی آیا کرتے تھے۔ تو یہ تو معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل تخلیق انسانی سے لے آج تک موجود ہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو خیال ہے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا حضور مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن عرش اعظم کی جو قندیل ہے اس میں ایک چراغ، ایک نور ہر 70 سال کے بعد روشن ہوتا تھا، اور میری زندگی میں 72,000 مرتبہ جلوگر ہو چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تم جانتے ہو کہ وہ ستارہ کون تھا جو قندیل عرش اعظم میں عرش اعظم کی پیشانی پہ 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور تمہاری زندگی 72,000 مرتبہ طلوع ہو چکا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ہی وہ ستارہ تھا جو 70,000 برس کے بعد عرش کی پیشانی پہ طلوع ہوتا تھا، اور 72,000 مرتبہ تمہاری زندگی میں جلوگر ہو چکا ہوں۔ پتہ چلا سب سے عظیم فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ حاضر رہنے والا، سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، وہ بھی نہیں جانتا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے سب سے قریبی، سب سے بڑے، سب سے عظیم صحابی حضرت بکر صدیق سے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی اور نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے سب سے بڑے صحابی سے کیوں کہا؟ خلیفہ اول سے کیوں کہا؟ یار غار سے کیوں کہا؟ آج جو یار مزار ہیں ان سے کیوں کہا؟ آپ نے کسی اور سے کہہ دیا ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ اور صحابہ تو نہیں جانتے، صدیق جانتے ہوں گے، اس لیے سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا تاکہ معلوم جب صدیق نہیں جانتے تو کوئی اور کیا جان سکے گا۔ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ پاک میں جلوگر ہیں، اور دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور آپ پر بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہیں آپ۔ جب دیکھا آپ کو آتے ہوئے تو آپ نے اپنے سر پہ دوپٹہ تلاش کیا، نہیں ملا تو حضور کی چادر رکھ لی تھی۔ دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، قریب آئے تو آپ کو ہاتھوں سے چھو کے دیکھنے کہ آپ بھیگے کہاں، کہیں سے جسم بھیگا ہوا نہیں تھا۔ تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ بارش ہو رہی تھی آپ بھیگے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اپنے سر پہ کیا رکھا ہے؟ کہا حضور جلدی میں میری اوڑھنی نہیں ملی تو میں نے آپ کی چادر رکھ لی ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ یہ چادر کی برکت ہے کہ تم رحمت الہی کی بارش دیکھ رہی تھی، یہ بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے مجھ پر۔ تو پتہ چلا کہ سب سے محبوبہ بیوی بھی اللہ کے رسول کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، تو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے اسلام کے دوسرے گوشوں پہ تفصیلی روشنی تو ڈالی جا سکتی ہے، مگر فضائل اس کا تذکرہ کرنا مشکل ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 12 واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچنے کی کوشش کی گئی، بازار لگا ہوا تھا، لاکھوں افراد موجود تھے، عزیز مصر وہاں کا بادشاہ بھی موجود تھا، لیکن جو دیکھتا وہ کہتا ما ھذا الا ملک کریم، انسان ہو تو قیمت لگائیں، یہ تو فرشتے ہیں۔
ان کی قیمت کیا لگ سکتی ہے؟ اس میں ایک بوڑھی عورت سر پہ ایک چھوٹی سی پوٹلی رکھے ہوئے جا رہی ہے بازار مصر میں. کسی نے پوچھا کہ ماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہے. کہا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ جس کی قیمت پورا مصر نہ لگا پا رہا ہو، بازار مصر نہ لگا پا رہا ہو، بادشاہ نہ لگا پا رہا ہو، تم یہ پوٹلی لے کے خریدنے جا رہی ہو؟ کہا میرے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ نہ بادشاہ خرید سکتا ہے نہ میں خرید سکتا ہوں، وہ اللہ کا انتخاب ہے. جو اللہ کا انتخاب اس کا سودا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن بادشاہ بھی پہنچا ہے، میں بھی پہنچ رہی ہوں، تاکہ یوسف کے چاہنے والوں میں جب نام آئے تو اوپر بادشاہ کا ہے تو نیچے مجبوریہ کا بھی نام آ جائے. تو ہم بھی اسی لیے جمع ہیں کہ ہمیں ہر دور میں انبیاء کرام نے تذکرہ کیا، اولیاء کرام نے تذکرہ کیا، صحابہ کرام نے تذکرہ کیا، اغواس و اقطاب نے تذکرہ کیا. ہم بھی موجود ہیں کہ جہاں اوپر کہیں حسان کا نام ہو، نیچے ہمارا بھی نام ہو جائے. ورنہ ہم کہاں اور حسن یوسفی، ہم کہاں اور جمال مصطفیٰ کہاں، ہم کہاں اور عظمت مصطفیٰ کہاں، ہم کہاں اور نیر فارہ کہاں، ہم کہاں اور آفتاب رسالت کہاں، ہم کہاں اور ماہتاب نبوت کہاں، ہم کہاں اور خورشید درخشاں کہاں، ہم کہاں خاتم النبیین کہاں، ہم کہاں اور محبت وحی کہاں، وجود ذرہ کہاں، روح آفتاب کہاں، ہمارے سرور کونین کا جواب کہاں. لگائے رہنے دو سینے سے عشق داغ نبی، کسے خبر ہے کہ چمکے یہ ماہتاب کہاں. اب آئیے جتنا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں کوشش کریں. ہم سب انسان ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیکر انسانی ہی میں بھیجا گیا تھا. اس سے دلوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہمارے ہی جیسے ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. آپ جس زمین پہ بیٹھے ہیں نا، اس کو عالم جمادات کہا جاتا ہے. پتھروں کی دنیا، مٹی کی دنیا، ریت کی دنیا. اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جتنی ہے اتنی ہی ہے. نہ چل سکتی ہے، نہ منتقل ہو سکتی ہے، نہ بڑھ سکتی ہے، نہ فیل کر سکتی ہے، نہ محسوس کر سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر پودوں کی دنیا ہے، درختوں کی. کھیتی باڑی کرنے والے جانتے ہیں کہ درخت زمین پہ ہوتا ہے مگر بڑھ بھی سکتا ہے، پھل پھول بھی سکتا ہے. ایک چھوٹا سا دانہ گندم کا، جو کا یا کسی پھل کا گوٹلی آپ نے زمین میں ڈال دی، زمین کا سینہ چیر کر کے گھر آ گئے. آپ کسان ہیں، فارمر ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے کھیت میں بیج ڈال دیا ہے. مگر آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ایک ننھا سا دانہ جو مردہ ہے بظاہر، اس میں حس نہیں، حرکت نہیں، زندگی نہیں، جب زمین کے اندر آپ نے ڈالا ہے تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ زمین کا نمک جو بڑے بڑے فرعونوں کو کھا جاتا ہے وہ اس دانے کی پرورش کر رہا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے اپنے مشاہدات کی بات ہے. آپ نے ایک دانہ ڈالا، آپ گھر چلے آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک ننھی سی کوپل زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی. نازک سی کوپل، اتنی نازک ہے کہ شبنم کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، مگر اتنی طاقتور ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے. اسی کوپل کو دوبارہ داخل کرنا چاہے تو نہیں داخل کر سکتے آپ. اور پھر جیسے ہی وہ ننھی سی کوپل باہر آئی، پورا نظام فطرت اس کی خدمت میں لگ گیا. سورج دودھ پلا رہا ہے، نسیم سحری جھولا جھولا رہی ہے، بارش غسل کرا رہی ہے، شبنم وضو کرا رہی ہے، زمین غذا فراہم کر رہی ہے، ہوائیں جھولا جھولا رہی ہیں. ایک پودا ہے جس کے لیے سورج بھی کام کر رہا ہے، ہوائیں بھی کام کر رہی ہیں، بارش بھی کام کر رہی ہے، شبنم بھی کام کر رہی ہے، زمین بھی کام کر رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد وہ پودا، اس سے پھول نکلے. زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، مگر پھول طرح طرح کے ہیں.
آپ صنعت و ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں انگریڈینٹ ایک ہو، مسالہ ایک ہو تو رنگ الگ ہو جائے گا، مگر یہ قدرت کی صنائی ہے، وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وجہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہر گیا ہے کہ الزمی رویت وحدہ لا شریک نہیں گوید، جو گھاس بھی اگتی ہے اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ درختوں کے سبز پتے بھی ایک کتاب ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پودوں کی دنیا ہے۔ زمین کو محتاج غذا نہیں بنایا گیا، زمین کو خوراک کی ضرورت نہیں، سب کی خوراک یہ بنتی ہے لیکن خود خوراک نہیں حاصل کرتی، مگر پودا چونکہ بڑھ سکتا ہے اس لیے زمین سے بہتر ہے، زمین سے افضل ہے، اس لیے اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اسے ہوا کی، پانی کی، سورج کی ضرورت ہے۔ پودوں کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جو اس سے بہتر ہے، وہ جانوروں کی دنیا ہے۔ پودا بڑھ تو سکتا ہے، اپنے پیروں میں کھڑا رہتا ہے ہزاروں سال تک، لیکن چل نہیں سکتا۔ چونکہ وہ چل نہیں سکتا اس لیے اللہ اس کی غذا خود اس کے اوپر فراہم کر دیتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے فراہم کر دیتا ہے۔ مگر جانور چل سکتا ہے، اس لیے قانون یہ کہ جہاں سبزہ دیکھے گا وہاں جائے، جہاں ہریالی دیکھے، جہاں کھیت دیکھے، گھاس دیکھے وہاں جائے۔ وہ اگر وہ بیٹھا رہے ایک جگہ تو مر جائے گا وہ۔ تو زمین کو بڑھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، پودوں کو چلنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، بڑھنے کی دی گئی، جانوروں کو چلنے کی بھی صلاحیت دی گئی اور بڑھنے کی بھی دی گئی، لیکن عقل نہیں دی گئی، شعور نہیں دیا گیا، کوئی قوت اور صلاحیت سوچنے کی نہیں دی گئی، لکھنے پڑھنے کی طاقت نہیں دی گئی جانوروں کو۔ ایک انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جو جب سے انسان پیدا ہوا اس کو ترقی دے رہا ہے، اس کو ریسرچ یا تحقیق کہتے ہیں۔ جو بچے کل امتحان دے رہے ہیں وہ میری بات سمجھیں گے، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ میں نے کہا امتحان دینا ہے، جاؤ آرام کرو بیٹا، پھر کبھی مجھے سن لینا، محنت کرو، خبردار فیل نہ ہونا، اچھے نمبروں سے پاس ہونا۔ آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی کر رہے ہیں، آج کل امتحانات ہونے بچوں کے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے کہ جانور کو عقل و شعور نہیں ہے، انسان کو بولنے کی طاقت دی گئی، عقل دیا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، فکر دی گئی، ہر چیز کی پہچان دی گئی، اس لیے انسان پہ پابندی بڑھا دی گئی۔ جانور کے لیے حلال اور حرام قانون نہیں، جو اس کی غذا ہے جہاں مل جائے کھائے گا، وہ آپ کا کھیت ہو یا ہمارا کھیت ہو، وہ آپ کی زمین ہو یا ہماری زمین ہو، پابندی ہم لگائیں گے، وہ پابند نہیں ہے۔ مگر انسان کو جب عقل دی گئی تو یہ پابندی لگائی گئی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز، یہ ناجائز ہے، یہ مفید ہے، یہ غیر مفید ہے، شراب حرام ہے، اور بہت سے عرق جو ہیں وہ حلال ہیں، پانی حلال ہے، اور نشہ آور چیزیں حرام ہیں، پابندی لگا دی گئی۔ اب اگر کوئی انسان ہوتے ہوئے بھی حرام و حلال کی پرواہ نہ کرے تو آپ اسے انسان سمجھیں، میں اسے جانور سے بدتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جانور پہ بھی کوئی پابندی ہے، وہ بھی کوئی پابندی قبول نہیں کرتا۔ عقل اسی لیے دی گئی ہے کہ انسان مفید، غیر مفید، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کو پہچانے، بہرکیف یہ انسان ہے۔ مگر انسانوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی قانون بنا سکے، یہ صلاحیت نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ چاند پہ کمند ڈال سکتا ہے، خلاؤں میں پرواز کر سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے کیا چیز کیا اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، یہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کو بہت سے کمالات عطا فرمائے، بہت سی عظمتیں عطا فرمائیں۔ بظاہر وہ انسان ہوتے تھے مگر وہ اللہ کے بخشے ہوئے اختیارات سے کام لیتے تھے، تمامی انبیاء کرام۔ اور انبیاء کرام کو، ہر انسان کو عقل دی گئی، اور عقل کے لیے 5 سینسز دیے گئے، 5 حواس خمسہ، دیکھنا، سونگھنا، سننا، چکھنا، چھونا۔ انسان اسی سے علم حاصل کرتا ہے نا، جتنے بھی علوم ہیں سب اسی سے حاصل کرتے ہیں۔
پانچوں حواس غلطی کرتے ہیں، دیکھنا بھی غلطی کر سکتا ہے، چھونا بھی غلطی کر سکتا ہے، چکھنا بھی، سننا بھی، سونگنا بھی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام کو بھیجا اور انہیں وحی عطا فرمائی کہ انسان کو جو قانون ملے گا وحی الہی سے ملے گا۔ پتہ چلا ہر انسان عقل رکھتا ہے، مگر پیغمبر وہ ہیں جن کو وحی دی جاتی ہے۔ تو جس طرح سے زمین ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت آسانی سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس فلسفے کو جو بہت پیچیدہ بھی تھا، خدا کرے کہ آپ سمجھ گئے ہوں، سمجھا آپ نے کہ جب انسان کو صرف عقل دی گئی اور نبی کو وحی دی گئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، مگر سنو اپنے جیسا مت سمجھنا، مجھ کو وحی دی جاتی ہے۔ یہ وہ امتیاز ہے جس میں نبی ہر ایک سے ممتاز ہیں، اور سرور کائنات تو سید الانبیاء ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ ہر نبی یہ چاہتا تھا میں ان کا امتی بن جاؤں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آخری نبی کے امتی ہیں آپ، جس کی تمنا جناب موسیٰ نے کی ہے، جناب عیسیٰ نے کی ہے، ان کی امتیوں نے کی ہے، ان کے امتیوں نے کی ہے۔ جب وہ سنتے تھے کہ آخری نبی ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، تو جناب عیسیٰ کے ایک امتی نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ میں ان کے زمانے کو پالوں، ان پر ایمان لاؤں۔ تو آپ نے کہا کہ لوح محفوظ میں تمہاری عمر کم لکھی ہے، مگر میں دعا کرتا ہوں تم انہیں دیکھ سکو گے۔ زمانہ گزر گیا، سرکار جلوگر ہوئے 570 سال کے بعد، پھر سرکار کا زمانہ بھی گزر گیا، حضور غوث پاک کا زمانہ آیا۔ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ سنا یہ کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، تو آپ علماء میں سے ہیں۔ تو وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا چلیے ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں میرے ایک بزرگ کی قبر ہے، اسے زندہ کیجیے۔ آپ نے چلو، ایک ٹوٹی ہوئی شکستہ قبر تھی۔ آپ نے کہا کہ اس میں جو سو رہا ہے وہ مغنی تھا، گانے والا تھا، تم چاہتے ہو کہ صرف اٹھا یا گانا بھی سنائے تم کو؟ اس نے کہا یہ اور اچھی بات ہوگی۔ قبر شک ہوئی، وہ شخص نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے اور پھر سو گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ میں پیغمبر اسلام کا زمانہ پانا چاہتا ہوں، میں ان پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ گوشہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسے کیوں زندہ کیا گیا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچیے اور غور فرمائیے کہ جس پیغمبر کے امتی ہونے کی تمنا پیغمبر کرتے ہوں وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ تو جب کسی پیغمبر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو سید الانبیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیے میں بتاؤں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان تمام انبیاء کرام کو اپنی قوم کی طرف تنہا بھیجا گیا اور بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بھیجا گیا، بادشاہوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں، جو بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی قتل کروا دیے تھے ان کے مقابلے میں، جناب موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا گیا، جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں ظالموں، جابروں، قاتلوں کے مقابلے میں آیا اور تنہا آیا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے نا، وہ چاہتا تو حضرت ابراہیم کو پہلے بادشاہت دیتا اور پھر کہتا جاؤ نمرود کو دعوت دو، حضرت موسیٰ کو بادشاہت اور فوج دیتا اور کہتا جاؤ فرعون کو بلاؤ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اگر جناب موسیٰ بادشاہ ہوتے، جناب ابراہیم بادشاہ ہوتے اور کامیاب ہوتے تو لوگ کہتے دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی تھی، ایک بادشاہ کامیاب ہو گیا، ایک بادشاہ ناکام ہو گیا، جیسا کہ بادشاہوں کی تاریخ ہے۔ اس لیے انہیں دولت اور سرمایہ اور بادشاہت دے کے نہیں بھیجا گیا،
تاکہ جب موسیٰ کامیاب ہو، فرعون ناکام ہو، ابراہیم کامیاب ہو، نمرود مٹ جائے، تو دنیا یہ کہے کہ یہ بادشاہت کی کامیابی نہیں، یہ حق کی کامیابی ہے، یہ سچائی کی کامیابی ہے۔ اور دنیا یہ سبق لے لے کہ جب حق ہوگا تو کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکے گی۔ سچائی اگر ہے تو کامیابی مسلمانوں کا مقدر ہوگا۔ لیکن تمام انبیاء کرام کو بے بس بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ یار آج کے ملک میں کوئی ہائی کمشنر کسی نئے ملک میں جائے تو اسے اختیار دے کے بھیجا جاتا ہے۔ حکومت، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ اختیار دیتا ہے، تمہاری دستخط ہماری دستخط ہوگی، تمہارا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا، تمہاری ڈیلنگ ہماری ڈیلنگ ہوگی، تم سفیر بن کے جا رہے ہو نا۔ تو اللہ کا جو سفیر زمین پہ آئے وہ بے اختیار ہو گئے۔ اس لیے نبی کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، نبی کی ڈیلنگ خدا کی ڈیلنگ ہے، نبی کا سائن خدا کے فیصلے کے مطابق ہے۔ سب کچھ اس زمین پر وائسرائے ہوتا ہے، نبی اللہ کا حکمراں ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ معجزات تھے۔ ہر نبی کو باطل قوت کو شکست دینے کے لیے معجزہ دیا گیا۔ جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ، دریا میں راستہ پیدا کرنے کا معجزہ، ہاتھ کو روشن کرنے کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، پہاڑوں سے چشمہ پیدا کرنے کا معجزہ، جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، آسمان سے دسترخوان اتارنے کا معجزہ دیا گیا نا۔ وہ انبیاء کرام خاص دور کے لیے آئے تھے، خاص زمانے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کو گنے چنے معجزات دیے گئے۔ مگر میرے نبی ہر دور کے لیے آئے تھے، ہر زمانے کے لیے آئے تھے، ہر قوم کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کو صرف معجزہ دیا نہیں گیا، معجزہ بنا دیا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو۔ سنا ہوگا آپ نے پتھر قدموں کے نیچے پگھل جایا کرتے تھے۔ نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدے تر پر، کرم کریں تو نشانے قدموں پتھر پر۔ ان کا بولنا معجزہ تھا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سرور کائنات اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ ان کا ہاتھ معجزہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت رضوان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک جنگ میں آپ نے کنکریاں پھینکی تھی اور کافر شکست کھا گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا دست قدرت کر رہا ہو، جن کی کنکریاں پھینکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عمل قرار دے رہا ہو، کہ ان کے ہاتھوں جیسا کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جن کی نگاہوں کے بارے میں اللہ ما زاغ البصر وما طغى، موسیٰ کوہ طور بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن عرش پہ اللہ کے جلووں کو دیکھتے ہیں اور پلکیں جھپکتی بھی نہیں ہیں۔ جن کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا ہو، جن کے چہرے پاک کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا ہو، والضحیٰ، چاش کے آفتاب کی طرح روشن ہے روئے پاک مصطفیٰ، جن کی زلفوں کا تذکرہ، واللیل، عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا سوچیں، جن کے شہر کا تذکرہ قرآن عظیم کیا ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے رسول اس شہر میں کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ چلتے ہیں۔ وہاں کعبہ بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہے، مگر اللہ کعبہ کی قسم نہیں کھا رہا ہے قرآن میں، نبی کی رفتار کی قسم کھا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ نے نبی کی عمر کی قسم کھائی، زندگی کی، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر آپ کو آپ کی زندگی قسم، یہ کافر اپنے نشے میں بدمست ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی تو بہت بلند ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا عظیم مقام ہے کہ قرآن عظیم ان کے روئے زیبا کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی سماع مبارک کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے دست کرم کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے نطق پاک گویائی کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے شہر پاک کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی عمر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور ایک مقام پر نہیں، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، انجیر کی، زیتون کی قسم، اولیو کی، زیتون کی، طور سینا کی قسم، اس بلد امین کی قسم۔ انجیر کی قسم کیوں کھائی گئی اور
اس لیے کہ وہاں حضرت عیسیٰ جلوہ گر ہوئے تھے. طور سینا کیوں قسم کھائی گئی؟ وہاں جناب موسیٰ گئے تھے. اور بلد امین کی قسم کیوں کھائی گئی؟ وہاں سرور کائنات جلوہ گر ہوئے ہیں. وہاں سیدھے سیدھے نام لیا گیا، مکہ نہیں کہا گیا، بلد امین، یہاں رسول امین رہتے ہیں. یہ اس نبی کا شہر ہے جہاں امانت دار رسول لیتے ہیں، اس لیے شہر بھی امانتوں والا شہر ہے. یہ مقام مصطفیٰ علیہ السلام ہے قرآن عظیم کی روشنی میں. جب اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. اے غالب میں اپنے نبی کی تعریف اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہی ذات جو ہے وہ نبی کے مرتبے سے واقف ہے، کوئی اور واقف نہیں ہے. نہیں، عالم یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ اپنے دربار کے قوانین خود بناتے ہیں یا ان کے وزیر بناتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں آؤ تو اس طرح ہو، بیٹھو تو اس طرح بیٹھو، بات کرو تو اس طرح کرو. لیکن اس کائنات میں ایک دربار ایسا بھی ہے کہ جس کے قانون اللہ نے بنائے ہیں. قرآن پاک پڑھیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری آواز بلند بھی نہ ہونے پائے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس طرح انہیں نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. اگر وہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دیوار کے پیچھے انتظار کرو، آواز مت دو انہیں. جب وہ خود آئیں تو اپنی عرضداشت ان کی بارگاہ میں پیش کرو. یہ قوانین کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے نا. قرآن پاک کے احکامات ہیں یہ. ادب گاہے زیر آسماں از عرش ناطق تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید اینجا. پھر آپ دیکھیے قرآن عظیم میں جب بھی کافروں نے پیغمبر پہ کوئی الزام لگایا، وہ دیوانے ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ ابتر ہیں، جو بھی الزامات لگائے کافروں نے، وہ شاعر ہیں، وہ جادوگر ہیں، تو اس کا جواب پیغمبر نے خود نہیں دیا، بلکہ جب بھی کافروں نے الزام لگایا جواب اللہ نے دیا. وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے، آپ دیوانے تو نہیں ہیں، آپ تو انتخاب خدا ہیں. تبت یدا ابی لہب، آپ کے ہاتھ نہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں. ان نشانیہ کہو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ نہیں ہے. یعنی الزام کافر لگا رہا ہے اور جواب خدا دے رہا ہے. عجیب معاملہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں کہ جب کافر الزام لگاتا ہے نبی پر تو جواب اللہ دیتا ہے، اور جب کافر خدا کا انکار کرتا ہے تو جواب نبی دیتے ہیں. پورے قرآن پاک میں آپ یہ دیکھیں گے، کافروں نے کوئی بات کہی جواب اللہ نے دیا. میرے نبی ایسے نہیں ہیں. اور جب کافروں نے خدا کے خلاف کوئی بات کہا تو نبی نے جواب دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقام ہے جو قرآن عظیم کے اندر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں، ہماری اور آپ کی عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بے پناہ احسانات ہیں ملت اسلامیہ پر، کم و بیش 2500 احادیثیں ان سے مروی ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں قانون کے سے محروم رہ جاتی کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ وہ احسان عظیم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ اگر تو نے قرآن عظیم کا پڑھا ہوگا تو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہر آیت کریمہ تصویر کردار مصطفیٰ ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے. پورا قرآن نبی کی سیرت ہے، نبی کی زندگی ہے، نبی کا آئین ہے، نبی کا قانون ہے، نبی کا اخلاق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ کہتی کہ ان کا کردار قرآن ہے، تو بظاہر کہ اللہ کردار رسول کی بھی حفاظت کرنے والا ہے.
میرے عزیز ساتھیو بھائی، سرسری طور پر ان کے بے شمار معجزات اور کمالات اور مرتبے کی بلندیوں کا تذکرہ کرنے کا نہ یہ موقع ہے اور نہ ظاہر ہے کتنا وقت ہے۔ میں سرسری طور پہ ایک بار سرکار کا سراپائے ناز دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کو کبھی خواب میں دیکھنے کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ آپ کو بھی دکھائے اور مجھے بھی دکھا دے۔ تو آئیے ہم ایک دفعہ ان کے بالوں سے لے کے پائے مبارک تک تذکرہ کریں، اور اس میں جو کمالات ہیں، جو سرکار کی عظمت ہے، وہ آپ کے سامنے آئے۔ دیکھیے ہمارے سر پہ بال ہیں نا، تو یہ بال جب سر سے جدا ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کاٹنے کے بعد گندگی ڈھیر بن جاتے ہیں۔ میں بہت آسان لفظوں میں، تاکہ کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ بہت ہی سخت اردو بول گئے، ہے نا؟ آسان تو ہے نا؟ آپ نے کہا تھا، سن لیجیے، بال ہے نا، یہ بال ہمارے سر جدا ہو تو گندگی ڈھیر بن جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کئی بار میرے آقا حضور سید عالم تاجدار مدینہ نے اپنے بال ترشوائے تو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ آج جو کہیں کہیں بال ملتے ہیں، اگر ان کی روایات صحیح ہیں تو وہی جو صحابہ کو بانٹے گئے تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ سرکار کے بال صحابہ کرام میں وہ خود جانتے تھے میرے بال عام انسانوں جیسے نہیں ہیں کہ انہیں گلیوں میں پھینک دیا جائے، یہ نبوت کے بال ہیں، یہ زلف رسول ہے جو سایہ بن کر کے قیامت میں نجات دے گی امتیوں کو۔ اس لیے آپ نے اپنے بال ترشوائے، صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے گھر میں ہر طرف سے، لیکن تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ انتہائی پریشان ہوئے کہ اللہ یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو جب ایسی کوئی بات ہوتی تو لوگ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اگر ان کو اپنے جیسا سمجھتے تو سوچتے کہ جب ہم نہیں آتے تو وہ تو وہاں بیٹھے وہ کیا جانے گا، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے جو غیب کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں وہی غیب کی بات بتائیں گے۔ چنانچہ یا رسول اللہ میرے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تلاوت بھی ایسی ہے کہ دل کھینچا جا رہا ہے، اور تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو سرکار نے فرمایا، یا ابا بکر ان الملائکۃ قد اجتمعوا حول شعری ویقرؤون القرآن۔ اے ابو بکر، میرا بال لے گئے تھے نا، فرشتے میرے بالوں کے قریب جمع ہو گئے اور قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمارے سر سے بال جدا ہوں تو گندگی ڈھیر بن جاتے ہیں، مگر نبی کے سر پہ جو بال ہیں منبع الکمال ہیں، وہ تفسیر واللیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرماتے ہیں، وصال فرمانے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، میرا وقت آ گیا، مجھے قبر میں اتارنا تو میرے اعضائے جسم پر، ہاتھ پیر پر، آنکھوں پر حضور کے منہ مبارک، ان کے ناخن پاک تراشے کو رکھ دینا۔ حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے قبر کی وحشت سے ڈر لگ رہا ہے، حضور کا بال ہوگا تو قبر کی وحشت دور ہو جائے گی۔ آج تو لوگ اتنے بے خبر ہیں کہ پرواہ ہی نہیں قبر کی۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، وہ بھی قبر سے خوفزدہ ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں دنیا کی اس میں، اتنے بے خبر ہیں۔ اور کچھ تو ہمارے نعت پڑھنے والوں نے بھی اور قوالوں نے بھی بے خبر بنا دیا ہے، بس نعت پڑھو سیدھے جنت میں چلے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یعنی حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، بس نعت پڑھو اور جنت میں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ نعت ضرور پڑھی، اللہ آپ کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، مگر سنی دعوت اسلامی کے طرح سے دیندار بھی بن جائیے، تب نعت پڑھنے کا مزہ ہے، سمجھا؟ بد عمل، بد کردار، نمازیں نہ پڑھنے والے، رات بھر پڑھنے والے، قوالی گانے والے، دن کو سو جانے والے، عورتوں کے ساتھ بیٹھے قوالی گانے والے، یہ دعویٰ کرتے ہیں جہنم ہمارا کیا بگاڑے گی، ایسا جلائے گی کہ اس کا ہوش نہیں ہوگا تمہیں۔ یہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور بیم کے درمیان میں۔ یاد رکھیے اگر آپ کے اپنے اعمال نہیں ہیں
تو بچنا مشکل ہوگا. اس لیے بار بار رسول پاک نے ہمارے طرف قرآن پاک نے 300 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کیا. ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. قرآن عظیم فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے، بہت بڑے گھاٹے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا اور حق اور صبر کی وصیت کی. جب ایمان لائیں گے تو حرام چھوڑنا پڑے گا نا، شاید مال میں کچھ کمی ہو جائے، حلال کھانا پڑے گا نا. تو فرمایا کہ جب ایمان لاؤ گے تو تمہیں حق پر قائم رہنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اور جب ایسا کرو کامیابی تمہیں ملے گی. ورنہ زمانے میں سبھی مردود اور سبھی ناکام ہیں. تو ایمان اور عمل صالح یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے. یہ نعت پاک کا جو دور سنی دعوت اسلامی چلاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں، ہمارے بچوں کے دلوں میں فلمی گانے نہ آنے پائے، رسول پاک کی نعت آنے پائے. اور جب دل میں نبی کی نعت آ جائے گی تو فلمی گانے اور شیطانی گانے اثر انداز نہیں ہوں گے. اور آج الحمدللہ 90% ہمارے بچے نعت پڑھتے ہیں، فلمی گانے نہیں پڑھتے. آج سے صرف 20-25 سال پہلے جائیے تو ہر گلی میں فلمی گانے تھے، ٹیپ لگا ہے فلمی گانوں کا، گا رہے ہیں بچے فلمی گانے. آج بچے نعت پاک پڑھتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب دل میں رسول پاک کی محبت بیٹھ جائے گی تو شیطان داخل نہیں ہوگا. تو بچپنے ہی میں نعتوں کے ذریعے سے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت بٹھال دو تاکہ بالغ ہونے کے بعد شیطان انہیں گمراہ نہ کر سکے. یہ سنی دعوت اسلامی کا ایک بنیادی نظریہ ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں. خدا اسے کامیاب فرمائے اور قبول کرے. لیکن قوالوں کی طرح یہ سمجھ لینا کہ بس قوالی گالی اور سیدھے جنت میں چلے گئے، کیا کرے گی، کیا بگاڑے جہنم ہمارا. بڑے بڑے کامتے ہیں. تو جناب امیر معاویہ نے کہا کہ بال رکھ دینا سرکار کا میری قبر میں میرے ساتھ. حضور کیوں کہا کہ مجھے قبر کی وحشت، سرکار کا بال نور ہوگا، وحشت دور ہو جائے گی قبر کی. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اسلام ہے. عالم یہ ہے کہ بیک وقت روم اور ایران دونوں کو شکست دی ہے انہوں نے. پہلے روم کو پہ غلبہ حاصل کیا اور پھر ایران پر. اسد اللہ الغالب سرکار علی کا نام ہے، سیف اللہ حضرت خالد کا نام ہے. اللہ کی تلوار کبھی شکست نہیں کھائی، کبھی نہیں. بڑے عظیم انسان تھے. جب انتقال فرمانے لگے تو ایک بار ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. کہا حضور آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ بیٹے نے کہا آپ تو سینکڑوں بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے جنگ کی ہے. کہا نہیں بیٹے موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میرے آنسو اس وجہ سے نہیں کہ موت سے ڈر رہا ہوں. جب بھی میں میدان جہاد میں نکلتا تھا تو دعا کر کے چلتا تھا، اے اللہ مجھے شہادت نصیب. میرے جسم پر سینکڑوں زخم ہیں تلواروں کے اور تیروں کے، مگر آج شہید نہیں، بستر پہ مر رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے غزووں کو قبول کر لے. وہ خالد ایک مرتبہ دشمن سے جنگ کر رہے تھے، تلوار بازی کا مقابلہ تھا، دشمن بڑا طاقتور تھا. اس نے حملہ کیا، آپ کی ٹوپی زمین پہ گر گئی، مگر آپ دشمن کی پیٹھ پہ پہنچ گئے. اور جو لوگ تلوار کے ماہر وہ جانتے ہیں کہ دشمن کی پیٹھ ہاتھ آ جائے تو پھر دشمن کا بچنا ناممکن ہے. مگر اس نے پلٹ کے دیکھا تو آپ ٹوپی اٹھا رہے تھے. کہا خالد تم تو بہت مشہور سپہ سالار ہو، تلوار بازی میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ حماقت کہ میری پیٹھ مل گئی اور تم ٹوپی اٹھا رہے ہو. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ میری تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ روشن نہیں ہے، نہ تیز ہے، نہ میرا جسم تم سے زیادہ طاقتور ہے. مگر سینکڑوں مارکوں میں کامیابی کیوں ملی ہے جانتے ہو؟ ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنے سر کے بال ترشوائے تھے اور کہا تھا خالد اس ٹوپی میں رکھ لو جس ٹوپی سے تم جنگ کرتے ہو. وہ ٹوپی گر گئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کا بال زمین گرا ہو اور خالد کی تلوار بلند ہو رہی ہو؟ اب دیکھو میرے آقا کے بال اگر گھر میں ہو تو فرشتے تلاوت کریں، میرے آقا کے بال اگر ٹوپی میں ہو، خود میں ہو تو جنگ میں فتح حاصل ہو.
میرے آقا کے بال قبر میں ہو تو قبر کی وحشت دور ہو جائے. تمہارے بال بھی ایسی ہیں کیا؟ پھر کیوں کہتے وہ ہمارے جیسے ہیں؟ کیا ان کے کمالات کا مقابلہ کر سکو گے تم؟ بال کے بعد پیشانی کا مقام آتا ہے. کیا ان کی پیشانی جیسی کسی کی پیشانی ہوتی ہے؟ وہ پیشانی جس کی تاریخ میں آج تک پوری دنیا رطب اللسان ہے، ہزاروں نعتیں لکھی گئی ہیں، صحابہ کرام اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم تو تذکرہ نہیں کر سکتے. بس اتنا سن لو کہ معراج کی شب حضور کو بیدار کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے اپنی پیشانی آپ کے تلووں میں رکھی تھی. تو جن کے تلووں کا یہ عالم ہے کہ جبریل کی پیشانی لگی ہو، ان کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کر سکتے ہو؟ ان کی مقدس آنکھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو نہ درود. جس نگاہ نے اپنے رب کے جلووں کو دیکھا ہو اور عالم غیب کی تمام حقیقتوں دیکھا ہو، اس نگاہ جیسی کسی کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ایمان کے دو حصے ہیں، بہت آسان لفظوں میں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی آنا بھی مفید ہو اور آپ کا تشریف لانا بھی. ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک موت سے پہلے کا حصہ ہے اور ایک موت کے بعد کا حصہ ہے. موت کے پہلے کا حصہ بہت چھوٹا ہے، یہ 60 70 80 سال 90 سال 100 سال زیادہ، یہ بہت چھوٹا ہے، ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اس سمندر کے مقابلے میں جو موت کے بعد زندگی ملنے والی جنت کی زندگی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ دنیا میں بہت تھوڑی زندگی ہے. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دو زندگیوں خبر دینے کے لیے آئے تھے، اس زندگی میں عمل دینے کے لیے، اس زندگی میں کامیابی دینے کے لیے. چنانچہ انہوں نے اس زندگی کی بھی بات کی ہے، قبر میں کیا ہوگا، کیسے لوگ زندہ ہوں گے، قیامت کا منظر کیا ہوگا، سورج کی تپش کیا ہوگی، پل صراط سے کیسے گزریں گے، میزان کیسے قائم کیا جائے گا، عزیزان اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، شفاعت کیسے ہوگی، حوض کوثر کیا چیز ہے، یہ خبر کس نے دی ہے؟ رسول پاک نے دی ہے نا. تو جو زمین میں بیٹھ کے عرش کو دیکھ رہے ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہے ہوں، جو زمین میں بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوں، جو زمین میں بیٹھ کر کے میزان کو دیکھ رہے ہوں، جو زمین میں بیٹھ کے کائنات اعلیٰ کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہوں، کیا ان کی نگاہوں جیسی کسی کی نگاہیں ہو سکتی ہیں؟ خود ارشاد فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی راتیں گزارا کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، وہ سو جائیں تو آنکھیں خدا کے جلووں کو دیتی ہیں، جاگتے ہیں تو امت کو ہدایت دیتے ہیں. جن کی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہو، یار ہم نے تو ان کی آنکھوں میں بھروسہ کر کے ہی ایمان لائے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھا دوں، آ جائے گی، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہمارا کلمہ ہے، پڑھتے ہیں نا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ پڑھ لو یار، اللہ گواہ ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر کبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، میں بتا دیتا ہوں پہلے سے، میرے آقا کے حضور جانا ہو تو روزے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کلمہ پڑھیے گا اور کہیے یا رسول اللہ، ہم اتنے خوش قسمت تو نہیں تھے کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے اور کلمہ پڑھتے، لیکن آج آپ نے موقع دیا کہ آپ کے روزے پہ حاضر ہیں، میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں حضور، یہ آپ کی بارگاہ میں امانت ہے، قیامت میں گواہی دے دیجیے گا. ایک قیمتی نسخہ میں بتایا جا رہا ہوں، مجھے بھی یاد کر لیجیے گا. اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کلمہ شہادت پڑھیں. وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. امام مدرسہ ہوتے تو خود بھی دیکھتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس یقین کے ساتھ جائیے، سارے محدثین اور فقہاء نے یہی کہا ہے کہ جیسے زندگی میں جاتے تھے ویسے ہی جائیے. تو زندگی میں حیات ظاہری میں آپ کلمہ نہیں پڑھ سکے ان کے سامنے، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ جلوگر ہوتے اور ہم کلمہ پڑھتے.
وہ خلد نظارہ، وہ شہر آرزو، وہ مرکز عقیدت، وہ جان تمنا، وہ قبلہ اطاعت، وہ کعبہ انقیاد، وہ مرکز عقیدت. لاکھ کہو آسان کرو، مرجی چاہتا ہے کہ سرکار کی بات آئی ہے تو روح جھوم اٹھتی ہے. روح جھوم اٹھتی. میرے آقا کا تذکرہ ہے، میرے محبوب کا تذکرہ ہے، خدا کے محبوب کا تذکرہ ہے. تو آپ وہاں جب بھی جائیں، بچے بھی یاد رکھیں، آپ بھی بھولیے گا نہیں، مجھے بھی یاد رکھیے گا، شاید آپ کے عمل سے سرکار مجھے قبول کر لیں. وہاں جائیے اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور گواہی، اور کہیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے تو کلمہ نہیں پڑھ سکا، مگر آج آپ کے روضے کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قیامت میں گواہی دیجیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے. اور جب سرکار گواہی دے تو نجات مل جاتے ہیں. ایک مرتبہ حاضری مل جائے اور قبول ہو جائے تو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیوں گواہی دیتے ہیں آپ؟ کیا سورس آف نالج آپ کے پاس؟ کیسے جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا آپ نے پوری کائنات کو دیکھا، یونیورس کو؟ کیا تمام سیاروں کا جائزہ لیا آپ نے؟ کیا آپ نے تمام آسمانوں کو دیکھا ہے؟ کیا زمین کی تہوں میں اترے ہیں آپ؟ جب آپ پوری کائنات کو دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ کہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں. گواہی دیکھیے، دیکھنا اور جاننا تو ضروری ہے نا. نہ آپ نے جانا نہ آپ نے دیکھا، پھر بھی گواہی دیں. کبھی یہ شبہ ذہن میں نہیں پیدا، خدا کرے نہ پیدا ہو، میں جواب دے دوں گا. ابھی گواہی آپ دیتے ہیں. میاں عالم یہ ہے کہ یہ جو خلا ہے نا، اسپیس جو ہے نا، اس کے اوپر آسمان ہے. اسپیس اتنا بڑا ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جو ستارے چلے ہیں آج تک ان کی روشنی نہیں پہنچی. یہ ہماری زمین بہت چھوٹا سیارہ ہے. وہ کہکشاں جو ہوتی ہیں جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں. ہماری زمین اس میں درجنوں اٹھا کے رکھی جا سکتی ہے. اتنی چھوٹی ہے یہ زمین. یہ خلا اتنا وسیع ہے. تو ہم نے تو خلا ہی کو نہیں دیکھا ہے، تو آسمانوں کیا جانے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم سچے ہیں. جانتے ہو کیوں کہتے ہیں؟ جب دیکھا نہیں تو گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کیا کسی کورٹ میں وہ گواہی قبول ہوگی جس کا علم نہ ہو، جسے دیکھا نہ ہو آپ نے؟ کوئی جج مانے گا اسے؟ تو احکم الحاکمین آپ کی گواہی کیسے مان لے گا؟ اس کی کورٹ میں کیسے آپ قبول کیے جائیں گے جبکہ آپ نے دیکھا نہیں، جانا بھی نہیں؟ جواب سن لیجیے، مزہ آ جائے گا. ایک ہوتی ہے گواہی، شہادت. ایک ہوتی ہے شہادت علی شہادت، گواہ کی گواہی. فلاں نے یہ گواہی دی ہے، ہم بھی دے رہے ہیں. اسے شہادت علی شہادت کہتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر اس نے دیکھا، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے. اللہ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر میرے رسول نے دیکھا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے، اس لیے ہم بھی گواہی دے رہے ہیں. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے. وہ نہ ہوتے تو ہم خدا کو کیا جانتے اور گواہی کیا. تو پتا چلا ان کی نگاہیں تو ساری کائنات کو دیکھ رہی ہیں، ہے نا. قافلہ گزر رہا ہے صحرا سے، ڈیزرٹ سے، سامنے ایک پہاڑ ہے. قافلے کو پیاس لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بدو جا رہا ہے اونٹ پر پانی لادے ہوئے، جاؤ اسے لے کر کے آؤ. صحابہ دوڑ گئے. پوچھتے کہ حضور جہاں میں ہوں، جہاں آپ ہیں، آپ نے پہاڑ کے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ مگر وہ جانتے تھے کہ جو آسمان کے پیچھے کی خبر دیتے ہیں، کیا پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوں؟ لوگ دوڑ گئے اور اس سے کہا چلو رسول پاک بلا رہے ہیں. ارے نہیں، وہ تو جادوگر نہیں، جان رحمت ہے، چلو. لے کے آئے.
حضور نے فرمایا اس کے مشکیزے سب اپنا مشکیزہ بھر، ایک مشکیزہ سب اپنے مشکیزے بھر لو، سب وضو کر لو. سب نے کیا، اس کے مشکیزے میں ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا. اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ممکن ہے کوئی کہے کہ یار یہ ضعیف روایت ہے نا. جب کوئی روایت ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی یا حضور کی شان کے مطابق ہوتی ہے تو ضعیف ہے. تو آئیے میں صحیح روایت بتاؤں آپ کو جس کا انکار کوئی نہیں کر سکے گا. میرے آقا نے پہلا خطبہ جو اسلام کا دیا ہے کہاں دیا ہے؟ کوہ صفا پہ نا. نیچے کافر موجود ہیں، مکے کے لوگ موجود ہیں، آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو اے مکے والوں میری بات مانو گے؟ کہا حضور محمد، ابھی رسول تو نہیں کہتے تھے، محمد زندگی میں کبھی 40 سال میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ صادق اور امین مانیں گے ہم؟ تو کہا پہاڑ کے پیچھے نہیں، تمہاری زندگی کے پیچھے جہنم کا عذاب ہے، مجھ پر ایمان لاؤ، خدا کو ایک مان لو. آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کیوں آپ یہ دعوت دے رہے ہیں؟ کعبہ میں کھڑے ہو گئے ہو. اس لیے کہ پہاڑ کے سامنے دو منظر ہوتے ہیں، ایک سامنے کے لوگ ہوتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے کے لوگ. تو گویا آپ غیب اور شہود کی سرحد پہ کھڑے ہیں. آپ کے سامنے عالم غیب بھی ہے اور عالم شہادت بھی ہے، آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. پہلے وہاں کھڑے ہو کے اپنے کو منوایا انہوں نے کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں تم نہیں کھڑے ہو، اور پھر کہا کہ پہاڑ کے پیچھے تو دشمن نہیں، عذاب الہی آ رہا ہے. تو یہ غیب کی خبر یا نہیں؟ کیا رسول کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی اسے؟ کیا تاریخ میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور کی نگاہوں جیسی کسی کی نگاہیں نہیں ہو سکتی. کیا حضور کے کان جیسے کسی کان ہو سکتے ہیں؟ ارے یار، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جو یہ فرما رہے ہو انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے محبت کرنے والے کے درود کو اپنے کانوں سنتا ہوں، کہیں بھی پڑھ رہا ہو درود یہاں پڑھ رہے ہیں، سن وہ رہے ہیں. بس درود پڑھنے کے لیے ذرا محبت والا دل ہونا چاہیے، مذاق صرف نہیں، محبت سے پڑھیے. دل ٹوٹا ہونا تو وہ سنتے ہیں. دل ایک شیشہ ہے اور جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں وہ بھی ایک شیشہ ہے. شیشہ ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹے ہوئے دل سے آواز دیجیے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے. تو جو کائنات کی فریادیں سنتے ہیں اور وہی الہی جن پہ نازل ہوتی ہے، جن کے کان کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا ہو، کیا ان کے کانوں جیسا کسی کان ہو سکتا ہے؟ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں ایک ایک عزو پر سرکار کے، درجنوں راتیں قربان کی جا سکتی، گفتگو کی جا سکتی، موقع نہیں. کیا حضور کی مقدس زبان جیسی کسی کی زبان ہو سکتی ہے؟ زبان تو زبان ہے، لعاب دہن جو آپ کے کا لعاب دہن سلائیوا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے سرکار کے بارے میں. عالم یہ ہے ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے حاضر ہیں، حضور نے لعاب لگایا اور ہاتھ فٹ ہو گیا. حضرت علی کو میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، غزوہ خیبر میں، خیبر فتح کرو گے، حضور آنکھیں کھل نہیں رہی، آشوب ہے، لعاب دہن لگایا، آنکھیں گلاب کی طرح کھل گئیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں جنگ میں نکل آئیں، آنکھ کا ڈیلا لے کے حاضر، یا رسول اللہ یہ آنکھیں آپ کو دیکھتی تھی، مجھے آنکھوں کے جانے کا غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ آج کے بعد یہ آنکھ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گی. تو آپ نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ رکھ دی اور وہ تابناک ہو گئی. اور جناب قتادہ کہ زندگی میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی روشنی کئی گنا بڑھ گئی ہے. تو جن کے لعاب کا یہ عالم ہو، ان کی زبان کا کیا عالم ہوگا؟ جن کے دندان مبارک کا یہ عالم ہے. عائشہ کہتی ہے سرکار مسکراتے تو میں اپنی گمشدہ چیز سوئی پا لیتی تھی.
یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشاہوے کے گلستہ بنا دیا، اور زبان مبارک سبحان اللہ۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جو فرما دیا تقدیر کا فیصلہ بن گیا۔ غزوہ بدر میں 313 نہت تھے مجاہدین ہیں، آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، ایک دائرہ کھینچتے ہیں، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، عتبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، شیبہ مارا جائے گا۔ اور جب جنگ کا غبار چھٹا تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو موت کا اضطراب بھی اس دائرے سے باہر نہ لا سکا جس کو رسول نے کھینچ دیا تھا۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ سراقہ رسول پاک گرفتار کرنے، کافر ہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گھوڑے کے قدم کو زمین پکڑ لیتی ہے، حضور دعا کرتے ہیں چھوڑ دیتی ہے زمین، کہتے ہیں سراقہ تم سونے کی لالچ میں آئے تھے نا، جاؤ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کنگن وہ بادشاہ پہنتا تھا جو ایران کے تخت پہ بیٹھتا تھا، ابھی تو اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، مکے سے مدینے جا رہے ہیں، اور فرمانے کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، گویا اعلان کریں کسرا فتح ہوگا، وہ کنگن تم پہنو گے۔ اور جب ایران پر حملہ ہوا، جناب عمر کا زمانہ ہے، سراقہ بیمار ہوئے، بیماری اتنی بڑھی کہ نفس رک رک کے چل رہی تھی، دل کی دھڑکنیں کمزور پڑ چکی تھی، آنکھوں میں موت کی سیاہی نظر آ رہی تھی۔ صحابہ آئے، سراقہ وصیت کرو تم بچنے والے نہیں ہو، تو آپ مسکرائے، کیا عالم ہوگا موت کی مسکراہٹ کا، مسکرائے اور کہا کیا تم سمجھتے ہو مجھے موت آ جائے گی؟ ابھی تو میں نے کنگن پہنے ہی نہیں ہیں، موت اپنا رخ بدل سکتی ہے مگر میرے آقا کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ دنیا بولتی ہے تو واقعے کو دیکھ کے بولتی ہے، نبی بولتے ہیں تو واقعے کو ویسا ہونا پڑا ہے، تو ان کی زبان جیسی کسی زبان تو نہیں ہو سکتی نا، کیا ان کے سینے اطہر جیسا کسی کا سینہ ہو سکتا ہے؟ یار سینہ جو قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے، جس پہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر سینہ مصطفیٰ ہے جس پہ قرآن 23 سال تک اترتا رہا۔ کیا عظیم سینہ اطہر ہے جس کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان کے سینے جیسا کسی سے صرف اشارہ ہے، تو کیا ان کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ارے عزیز، ہاتھوں کی بات کرتے ہو، آؤ انگلیوں کی بات کریں نا سرکار کے۔ دیکھو جب کسی شے کی قوت کا اندازہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ طاقتور چیز سے ٹکراتے ہیں، قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹی کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو اسے پتھر سے ٹکراؤ، مٹی دھول بن جائے گی، ماننا پڑے گا کہ مٹی زیادہ طاقت و پتھر ہے۔ اگر پتھر کی قوت کا اندازہ کرنا چاہو تو اسے لوہے سے ٹکراؤ، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ماننا پڑے گا کہ پتھر زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ لوہے کی قوت کا اندازہ کرنا ہے، اسے آگ میں ڈال دو، آگ لوہے کو پانی بنا دے گی، ماننا پڑے گا کہ لوہے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ آگ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہو تو پانی کے چند چھینٹے دو، آگ کوئلہ بن جائے گی، ماننا پڑے گا کہ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ اور پانی کی قوت کا مقابلہ زمین میں کسی چیز سے آپ نہیں کر سکتے۔ سونامی آ جائے تو ملک کے ملک بہا لے جاتی ہے، بہت طاقتور ہے پانی۔ آج سورج اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، چاند تو ہزاروں ٹن پانی فضا میں بکھیر دیتا ہے، زمین میں پھینک دیتا ہے۔ پانی بہت طاقتور ہے، اور ہم تو پوری زمین کے ایک حصے پہ رہتے ہیں، پانی تو 7 حصوں کا بسا ہوا ہے نا۔ تو پانی بہت طاقتور ہے، اس لیے پانی کی قوت کا اندازہ کرنے کے لیے نہ لوہا نہ آگ، کچھ بھی نہیں،
اس کے لیے آسمان طرف دیکھنا ہوگا کہ چاند وہاں سے اپنی ننھی ننھی روشنی ڈالتا ہے تو جوار بھاٹا آ جاتا ہے، مد و جزر آ جاتا ہے، اور چاندنی راتوں میں چاند کی شعاؤں سے ہزاروں ٹن پانی سمندر سے باہر آ جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کبھی حاجی علی جا کر؟ ہوتا ہی نہیں، کیسے ہوتا ہے؟ چاند کی شعاؤں سے ہوتا ہے۔ تو چاند اتنا طاقتور ہے کہ پانی کو سمندر سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور سورج جب شعائیں ڈالتا ہے تو ہزاروں ٹن پانی فضا میں اٹھا دیتا ہے، وہ بادل بن کے برستے ہیں۔ پتا چلا پانی زیادہ طاقتور چاند ہے اور سورج ہے۔ اور چاند اور سورج کی قوت کا اندازہ کرنا چاہو تو نبی کی انگلیوں کو دیکھو، اشارہ فرماتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ پتا چلا پوری کائنات میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقتور نبی کی انگلیوں میں ہے، تو ان کے ہاتھوں کا کیا عالم ہوگا؟ جو پنجاب رحمت جاری کر رہا ہو، جس کے اشارے سے ابر کرم ٹوٹ ٹوٹ کے برستا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا ان کے قدمان ناز جیسا کسی کا قدم ہو سکتا ہے؟ ہم چلیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں، نبی چلیں تو شاہراہ بن جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے۔ ان کا ہر قدم قانون ہے، ان کا ہر لمحہ قانون ہے، ان کا ہر اقدام قانون ہے۔ وہ قدم اٹھائیں تو قانون کی زلفیں سمجھتی ہیں، قانون کی دفعات بنتی ہے، ان کے اقدام کی اتباع کی جاتی ہے۔ وہ تو وہ ہیں، ان کا غلام کتنا عظیم ہوتا ہے۔ یعنی ہم چلتے ہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں، دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو ٹھوکر کھایا کرتا ہے، راستہ بھول جایا کرتا ہے، مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حوادثات زمانہ کترا جایا کرتے ہیں۔ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم میں، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو دنیا والے پتھر مارا کرتے ہیں، مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حوادثات زمانہ جھک جایا کرتے ہیں۔ تو جب دیوانے کا یہ عالم تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تم نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار چلتے تھے تو پتھر پہ آپ کے پیروں کے نقش اتر آتے تھے، اور تم نے اگر سرکار کے نقش نہ دیکھے ہوں تو جناب ابراہیم کا تو دیکھا ہی ہوگا مقام ابراہیم میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتھر جن کے پیروں کے پرنٹ اتار لیتا تھا، جانتے ہو کیوں؟ وہ جانتا تھا پتھر بھی نبی کے لیے محبت کا دل لگتا ہے۔ پتھر ہمارے لیے، نبی کے لیے نہیں۔ اور حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈاکٹر اقبال جرمنی میں ایک پہاڑ پہ اپنے ایک اورینٹلسٹ دوست کے ساتھ، جرمن کے ساتھ ٹہل رہے تھے، تو اس جرمن نے کہا کہ کبھی کبھی شخصیت کا روب، پرسنالٹی کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر چیز کو لرزتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے نبی کی حدیث ہے نا کہ سرکار پہاڑ پہ گئے، ان کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، یا جناب علی مرتضی۔ تو پہاڑ لرزنے لگا تو حضور نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جائے، تو اس پہ ایک صدیق، ایک شہید، دو شہید موجود ہیں۔ اس طرح کی حدیث پاک ہے، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ پہاڑ ٹھہر گیا تو کہا دیکھیے یہ روایت جو ہے حدیث کی، پہاڑ لرزا نہیں تھا، نبی کا اتنا خوف تھا کہ وہ لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ تو اقبال نے کہا کہ واللہ وہ تو نبی تھے، کوئی مومن بھی قدم رکھے تو پہاڑ کانپ سکتا ہے۔ ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم، پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے۔ تو جن کے قدموں کے
خوف سے پہاڑ لرزتا ہو، ان کے قدموں سے کسی قدم ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے حضور کیا کہہ رہے ہیں، پہاڑ ٹھہر جائے، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ نبی بھی ہیں، صدیق بھی موجود ہیں، شہیدوں کی خبر حضور نے کیسے دی؟ ابھی تو شہید ہوئے نہیں، تو پتہ ہی چلا کہ نبی کی نگاہیں وہ سب کچھ دیکھتے تھے جو انسانوں کی نگاہیں نہیں۔ تو جب پورے سراپا کا کہ ایک ایک عزم بے مثال ہے، معجزہ ہے، تو پورا وجود کیسا ہوگا، پورا وجود پیغمبر کیسا ہوگا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحابہ سے پوچھئے، حضرت ہند بہارا رسول پاک کو چاندنی رات میں حلے حمرا سرخ چادر اوڑھے ہوئے سویا ہوا دیکھ رہے ہیں، آسمان پر بدر کامل 14ویں کا چاند روشن ہے اور زمین پہ نبوت کا چاند روشن ہے۔ کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، کبھی چاند آسمان کے چاند کو، اور پھر کہتے ہیں قسم خدا کی رسول پاک کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں وہ شاعر نہیں ہوں چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پہ چاند کو قربان کرتا ہوں۔ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو چھائیاں ہیں، ان کا چہرہ صاف ہے۔ بہرکیف ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔